بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دنوں جب محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ تیمور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اس آسیبی کوٹھی یعنی اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو انہیں سخت تعجب ہوا۔ ان کے حلق سے تیمور کی منطق نہیں اتر رہی تھی کہ آخر تیمور کو یہ کیا سوجھی کہ وہ جاننے کے باوجود کہ وہ کوٹھی آسیب زدہ تھی، اچھا بھلا اپنا مکان چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ محلے میں یہی چہ میں گوئیاں ہونے لگیں، پھر جتنے منہ اتنی باتوں کے مصداق یہ افواہیں بھی گردش کرنے لگیں کہ در حقیقت تیمور خود بھی سفلی علم کرتے ہوں گے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے یہ قدم اٹھاتے، وغیرہ وغیرہ۔ ناصر نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا تھا کہ تیمور صاحب کو کسی بزرگ نے یہ مشورہ دیا ہے۔ ناصر بے چین ہو گیا تھا۔ شگفتہ اب اس کی دکان پر سودا سلف لینے تو نہیں آتی تھی، مگر وہ اب بھی اسے آتے جاتے دیکھا کرتا تھا اور یاس زدہ آہیں بھرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ ساجد چونکہ اس کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے کے بہانے اندھیری کوٹھی جا پہنچا۔ در حقیقت وہ ساجد سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنا مکان چھوڑ کر یہاں آن بسے تھے۔ کال بیل بجانے پر دروازہ شگفتہ نہیں کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر ناصر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شگفتہ اسے اپنے گھر کے گیٹ پر دیکھ کر پہلے تو چونک سی گئی، پھر ایک ناگوار سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ناصر نے بمشکل اپنی کیفیات پر قابو پایا اور بولا، وہ میں دراصل ساجد سے ملنے آیا تھا۔ شگفتہ نے ناگواری سے کہا، اس وقت گھر پر ابو نہیں ہیں۔ لیکن میں تو اپنے دوست ساجد سے ملنا چاہتا ہوں۔ ناصر نے بھی جرأت دکھائی اور اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے بولا۔ شگفتہ کے چہرے پر غصے کی تند لہر سی ابھری، مگر کچھ سوچ کر اس نے اپنے تیش کو گہرے طنز میں سموتے ہوئے ناصر سے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ نابینا ہو چکا ہے؟ کیا تم کسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ آج یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں کے درمیان ذرا طویل گفتگو ہوئی تھی۔ ناصر کو شگفتہ کی بات سن کر دکھ ہوا، مگر وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، افسوس ہے کہ آپ نے اپنے دل میں میرے لیے اس قدر بدگمانی رکھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ… مسٹر ناصر، شگفتہ نے تلخی سے اس کی بات کاٹی، میرے پاس آپ کی تمہید سننے کے لیے فضول وقت نہیں۔ ابو آ جائیں گے تو پھر آ کر آپ اپنے دوست سے مل لینا۔ اس نے لفظ دوست کو قدرے استہزائیہ انداز میں چبا کر کہا اور پھر گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ ناصر کے دل پر ایک گھونسا لگا۔ اسے شگفتہ کے اس رویے پر از حد افسوس ہوا تھا۔ پھر جب وہ اپنا دل محسوس کر وہاں سے لوٹنے لگا تو راستے میں ہی سامنے سے تیمور کی کار آتے دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں رک گیا۔ تیمور کی بھی اس پر نگاہ پڑ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے قریب لے جا کر کار روک دی تو ناصر نے بڑے احترام سے انہیں سلام کیا۔ وہ بڑی شفقت آمیزی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر بولے، کیا ساجد سے ملنے آئے تھے؟ انہوں نے شاید دور سے ہی اسے کوٹھی کے گیٹ سے پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ جی ہاں، مگر… ناصر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تیمور جیسے کچھ بھانپتے ہوئے کار سے اتر آئے اور مسکرا کر بولے، تمہیں شاید شگفتہ نے اندر نہیں آنے دیا ہوگا۔ ناصر کو ان کے رویے سے ذرا حوصلہ ملا تھا، لہٰذا اس نے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا تو تیمور بڑی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کاندھے کو ہولے سے دبا کر بولے، بے وقوف ہے وہ، آؤ میرے ساتھ بیٹھو گاڑی میں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے۔ ناصر ان کے مہربان رویے پر حیران پریشان سا ان کی برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کار آگے بڑھی، پھر کوٹھی کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تیمور نے ہارن بجایا، گیٹ شگفتہ نے ہی کھولا۔ تیمور کار اندر لے آئے۔ شگفتہ نے اپنے باپ کے ساتھ ناصر کو بیٹھے دیکھا تو غصے سے سرخ ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ تیمور اگنیشن سوئچ آف کر کے نیچے اتر آئے، ساتھ ناصر بھی اتر آیا۔ شگفتہ نے ناصر پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے باپ سے کہا، ابو، آپ ہر ایرے غیرے کو اٹھا لاتے ہیں، کیوں لائے ہیں اسے یہاں؟ نہیں بیٹی، بری بات، گھر آئے مہمان کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ تیمور نے ملائمت کے ساتھ اسے سرزنش کی۔ مہمان، وہ تضحیک آمیز لہجے میں یہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ناصر نے اپنا سر جھکا کر تیمور سے کہا، انکل میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا، تیمور نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، اس کی بات کا برا مت مانو بیٹا، تمہیں معلوم ہے بیچاری ان دنوں کس مصیبت کا شکار ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو ہم بھی پریشان ہیں۔ تم اندر آؤ۔
ناصر کو تیمور کا لہجہ ملتجیانہ سا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم خاصا آرام دہ اور پرتزئین تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں ابھی ساجد کو بھیجتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ ناصر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک تیمور جاتے جاتے رکے، پھر پلٹ کر بولے، بیٹا تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ناصر مسکرا کر بولا، نہیں انکل، بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے۔ تیمور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ساجد نمودار ہوا، مگر اس طرح کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹٹولنے سے کے انداز میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ناصر کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر ساجد کی طرف بڑھا۔ ناصر تم؟ اچھا ہوا آ گئے، یار میں گھر پڑا پڑا بہت بور ہو جاتا ہوں، آ جایا کرو نا، وہ ناصر سے ہاتھ ملا کر بولا۔ اسی اثنا میں تیمور بھی آ گئے تھے۔ وہ بھی ناصر سے بولے، ہاں بیٹا آ جایا کرو، اس کا دل بہل جایا کرے گا۔ ناصر ساجد کو لیے صوفے کی طرف بڑھا اور دونوں دوست بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تیمور ذرا دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہوئے بولے، تم دونوں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرو، میں چائے بھجواتا ہوں۔ پھر جب وہ چلے گئے تو ساجد نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، کیا ابو چلے گئے؟ ہاں، ناصر نے بھی ہولے سے کہا۔ یار ناصر، مجھے اس پر اسرار عامل رنگا ماتی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، کچھ روز پہلے ہی اس نے مجھے راستے میں پکڑا تھا اور چھرا دکھا کر دھمکی دینے لگا تھا کہ اس عمل کو پورا کرو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ ساجد نے دھیمی آواز میں ناصر کو بتایا۔ بے فکر رہو، اب وہ تمہیں کبھی بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں دے گا، وہ آہستگی سے بولا۔ ساجد اس کی بات سن کر چونک کر بولا، کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ناصر نے بتایا۔ اس کی بات سن کر ساجد بری طرح چونک گیا۔ کیا وہ مر گیا؟ ہاں، مگر کیسے؟ اس کے پوچھنے پر ناصر نے اسے مختصراً بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹ گئی، ورنہ ابو نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ساجد نے کہا۔ مگر ناصر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تم چپ کیوں ہو گئے ناصر؟ اس کی خاموشی پر ساجد نے پوچھا۔ یار میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ مجھے تو اس سے پوری امید تھی کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن تم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلا دے گا۔ نہیں یار، وہ کمبخت کسی اور ہی چکر میں تھا، ساجد بولا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمارے ذریعے اس بدرو کو قابو کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنے منفی اور سفلی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن ساجد، اب کیا ہوگا؟ تمہاری بہن کے سر سے یہ مصیبت کس طرح ٹلے گی؟ مجھے تمہارے حالات پر بہت افسوس ہوتا ہے، ناصر نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ہاں یار، واقعی ہم اس بدرو کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اس نے تو ہمارا جینا محال کر رکھا ہے۔ پہلے فائزہ باجی کو شگفتہ کے ہاتھوں زخمی کروایا، پھر امی جان کو مروا دیا، اور اس کے بعد مجھے بھی اندھا کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے ساجد کی آواز بھر آئی۔ ناصر دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے کے گرد اپنا ایک بازو حائل کرتے ہوئے اسے تسلیاں دینے لگا۔ اسی اثنا میں تیمور بھی کپڑے وغیرہ بدل کر وہاں آ گئے اور ان کے عقب میں شگفتہ بھی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی جو اس نے خاموشی کے ساتھ درمیان میں میز پر رکھ دی۔ پھر تیمور کے کہنے پر چائے بنا کر ایک کپ ناصر کی طرف بڑھا دیا۔ ناصر نے ہولے سے شکریہ کہہ کر چائے کا کپ لیا۔ ساجد نے اپنے باپ سے کہا، ابو آپ نے سنا وہ بدبخت عامل رنگا ماتی مر گیا؟ اچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ قدرے چونک کر بولے تو اس نے ناصر سے سنی ہوئی ساری بات انہیں بتا دی۔ انکل، آخر آپ لوگوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ سوچا بھی ہے یا نہیں؟ ناصر نے تیمور سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ہم ایک نیک بزرگ ٹہلی والے بابا سے ملے تو ہیں، انہوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ عصیبی مخلوق بہت خطرناک ہے، اسے ایک مرحلہ وار حکمت عملی کے تحت ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ٹہلی والے بابا نے مجھے اس اندھیری کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جب سے ہم یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا ہے۔ تم پہلے شخص ہو جو ہم سے ملنے آئے ہو۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی مصیبت ضرور دور ہو جائے گی، اور میں بھی یہاں اپنے دوست ساجد سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، ناصر نے تیمور سے کہا، اور غیر ارادی طور پر اس کی نظر جب ان کے قریب بیٹھی شگفتہ پر پڑی تو وہ اسے بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ناصر سے پہلی بار مخاطب ہو کر بولی، نہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اپنی دکان سنبھالو۔ ناصر خفیف سا ہو گیا، پھر جیسے اس کی بات کا برا منائے بغیر کھڑے ہو کر تیمور سے بولا، اچھا انکل، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹی، بری بات ہے، تمہیں ناصر سے ایسا سلوک زیب نہیں دیتا۔ ناصر کے جانے کے بعد تیمور نے شگفتہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، ابو میں ناصر جیسے چھچورے لڑکوں سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے نہیں ملتا تو بے شک نہ ملے، ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں،
شگفتہ سے نہ رہا گیا تھا اور بالآخر اس نے اپنے دل کا غبار نکال دیا۔ تیمور نے قدرے سنجیدہ لہجے میں شگفتہ سے پوچھا، ناصر نے تم سے بھلا کس قسم کا چھچھورا پن کیا ہے؟ میں ہی نہیں، اسے سارا محلہ جانتا ہے کہ وہ ایک شریف اور محنتی لڑکا ہے۔ مگر ابو ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی۔ تیمور کے دل و دماغ میں ہنوز ٹہلی والے بابا کی نصیحت گونج رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے بولے، بیٹی ہم لوگ اس وقت جن نازک حالات سے دوچار ہیں، ہمیں بعض کڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹہلی والے بابا کی نصیحت کے بارے میں اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس پر اسرار آسیبی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں مرحلہ وار ان کے کہنے پر حرف با حرف عمل کرنا ہوگا، اور کوئی ایسا گھر داماد ڈھونڈنا پڑے گا جو اس سے شادی کے بعد کوٹھی کی اوپری منزل کو آباد کر سکے۔ تو ٹھیک ہے ابو، کیا پھر ایک ناصر ہی رہ گیا ہے گھر داماد بنانے کے لیے؟ شگفتہ نے باپ کی ساری بات سننے کے بعد کسی قدر تلخی سے کہا۔ تو پھر اور کون شادی کرے گا ان حالات میں تم سے؟ تیمور کو بھی بیٹی کی فضول ضد پر غصہ آ گیا، مگر پھر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے خود پر قابو پایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، سوری بیٹا، میں نے پریشانی میں تمہیں ڈانٹ دیا۔ کوئی بات نہیں ابو، شگفتہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ دیکھو بیٹی، ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا، اور پھر ناصر میں کیا برائی ہے؟ فقط یہ کہ وہ تم سے کم پڑھا لکھا ہے، مگر یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں۔ پھر تم اپنے حالات بھی دیکھو نا، ناصر کے دل میں ہماری مدد کرنے کا ایک جذبہ ہے، وہ نیک اور شریف لڑکا ہے اور محنتی بھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی۔ پلیز بیٹی ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ شگفتہ سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ ساری بات سمجھ رہی تھی اور اس وقت کو بھی کوس رہی تھی جب اس منحوس آسیب نے ان کے گھر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات اس قدر مختوش ہوتے چلے گئے کہ وہ خود مجرم بن کر رہ گئی۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ اسے ناصر سے شادی پر آمادہ ہونا پڑ رہا تھا۔ شگفتہ نے اسے اپنا نصیب جان کر بالآخر اقرار میں سر جھکا دیا۔ شگفتہ کے اقرار کرنے کی دیر تھی کہ تیمور نے ناصر کے ماموں شفقت کے دوست شمس الدین سے ملاقات کر کے انہیں اشارہ دے دیا۔ پھر کیا تھی، چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات تھی۔ ناصر اور شگفتہ کی شادی کر دی گئی، لیکن بات پکی ہونے سے پہلے تیمور نے ناصر کو ہی نہیں بلکہ اس کے ماموں شفقت کو ساری باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی مجبوری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ شادی کے بعد ناصر اور شگفتہ اس کوٹھی میں ہی رہیں گے۔ اس آسیب سے چھٹکارا پانے کے بعد دونوں کی مرضی ہوگی کہ وہ کہیں بھی رہیں۔ شفقت اور ناصر کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ یوں یہ دوسرا مرحلہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا۔ ناصر اپنی محبت کو پا کر خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی شگفتہ سے ہو گئی تھی۔ اس شادی میں بہت تھوڑے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ دونوں کا کمرہ کوٹھی کی اوپری منزل میں سجا دیا گیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا اور شگفتہ دلہن بنی اجلائے عروسی میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جو اس کے شہابی رخساروں سے یوں بہے جا رہے تھے جیسے اس کے ارمانوں کا خون کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ ناصر ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر شگفتہ وہ واحد نو بیاتہ دلہن تھی جس کے دل میں اپنے مجازی خدا کے انتظار کی ذرا بھی بے چینی نہ تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی دلہن بن چکی تھی۔ ناصر اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی۔ اسے اب بہر صورت یہ رشتہ نبھانا تھا۔ وہ سر جھکائے آپ دیدہ چہرے کے ساتھ گٹھڑی بنی ہوئی بیٹھی تھی کہ مان دروازے پر آہٹ ہوئی وہ سمجھ گئی کہ اس کا دلہا یعنی ناصر اندر داخل ہوا ہے۔ نوبیاتہ دلہن کے فطری احساس تلے مارے شرم کے اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ پھر قدموں کی چاپ ابھری، کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد بیڈ پر اسے کسی کے دھنس کر بیٹھنے کا احساس ہوا۔ پھر ایک ہاتھ نے دھیرے سے اس کے زر کا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ لگا کر چہرہ اوپر کیا۔ ایسے موقع پر کسی بھی نوبیاتہ دلہن کا دل مسرت و شادمانی سے لبریز ہوتا ہے، لیکن شگفتہ کا دل نفرت کے شعلوں سے سلگ اٹھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ناصر نے ان کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا اس نے مسکرانا تو درکنار ایک عام نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ لیکن پھر دوسرے لمحے اس نے سوچا کہ ناصر کو وہ بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو نئی نویلی دلہن کی شرم سے نہ تعبیر کرے، لہٰذا اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں ناصر کے لیے نفرت کے شعلوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر دوسرے ہی لمحے جیسے شگفتہ کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ اس کے سامنے ناصر کا چہرہ نہیں بلکہ وہ تو ایک مکروہ چہرہ تھا، وہ گھناؤنا اور آسیبی مخلوق کا بھیانک چہرہ۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ناصر کو پرے دھکیل دیا۔ ناصر کے روپ میں وہ بھیانک آسیبی چہرہ اس کی طرف
اپنی بغیر پپوٹوں والی آنکھوں سے گھورے مسکرا رہا تھا۔ شگفتہ اپنا اصل دشمن اسے ہی سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے اسے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ بار بار ایک ہی طرح پر اسرار حالات سے گزرنے کے بعد انسان فطری طور پر عادی ہو جاتا ہے، اور شگفتہ کا دل پہلے ہی نفرت کے احساس تلے بھرا ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اب اس کے اندر خوف سے زیادہ اس نفرت انگیزی نے لے لی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ بھیانک چہرہ ناصر کے روپ میں اس کی طرف اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں سے لمبے لمبے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اسے دبوچنے کے لیے لپکا، شگفتہ نے کمال ہمت اور پھرتی سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے دودھ سے نصف بھرا شیشے کا بھاری جگ اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس بھیانک چہرے کے سر پر دے مارا۔ کمرے میں ایک تیز اور کربناک چیخ ابھری، مگر یہ چیخ غیر انسانی مخلوق کی نہیں بلکہ اس کے دلہا ناصر کی تھی۔ وہ بیچارہ اپنا لہو لہان سر تھامے فرش پر بے سدھ ہو کر لڑک گیا۔ شگفتہ بھی اس صورتحال پر بری طرح متوحش ہو گئی اور پھر ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ تیمور دوڑے دوڑے کمرے میں پہنچے تو ناصر کو لہو لہان فرش پر گرے پایا۔ وہ گھبرا گئے، پھر آنن فانن انہوں نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور بھاگم بھاگ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے باعث اور کچھ ناصر کے بے سدھ وزن نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا دیے، نتیجتاً ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور پھر وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور سیڑھیوں سے فٹ بال کی طرح گرتے لڑکتے کلا بازیاں کھاتے ہوئے ناصر سمیت نیچے آ رہے۔ پھر نچلی منزل کے فرش پر گرتے ہی ان کا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور ان کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب ایک طرف ناصر لہو لہان اور بے ہوش پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تیمور شدید زخمی بے سدھ پڑے تھے۔ ادھر نیچے حیران اور پریشان کھڑے ساجد نے بھی سیڑھیوں سے کسی کو گرتے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ وہ بیچارہ پریشان اور ہراساں ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے فضا کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو سب سے پہلے ناصر کے زمین بوس جسم سے ٹکرا کر گرا تو سیدھا اپنے باپ پر آن پڑا۔ وہ اندھا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ فرش پر پڑے یہ دو بے سدھ وجود کس کے تھے، تاہم اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنی بہن کو آوازیں دینا شروع کر دیں، شگفتہ، شگفتہ۔ اوپری منزل کے کمرے میں آنسو بہاتی ہوئی علم نصیب شگفتہ نے جو اپنے نابینا بھائی کی ہراساں چیخیں سنی تو وہ ٹھٹکی، پھر حواس باختگی کے عالم میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک آئی۔ جب اس نے ایک طرف اپنے شوہر ناصر اور دوسری طرف اپنے باپ تیمور کو بے سدھ اور زخمی پڑے پایا تو حلق کے بل زور سے چلاتی ہوئی دو دو تین تین سیڑھیاں پلانگتی نیچے اتری۔ شگفتہ، بہن، کیا ہوا ابو کو؟ ساجد نے اپنی بہن کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنی تو گھبرا کر بولا، مگر شگفتہ اپنے ابو کو سنبھالنے کی کوشش میں بدستور روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے ابو کی کن پٹی سے مسلسل خون بہے جا رہا تھا۔ وہ دوہری پریشانیوں کے مارے ادھموئی ہوئی جا رہی تھی۔ شگفتہ، آخر ہوا کیا ہے ابو کو؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ساجد نے روحانسے لہجے میں چلا کر کہا۔ شگفتہ نے لرزیدہ لہجے میں اسے بتایا، ساجد، ابو سیڑھیوں سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ میرے خدا، اب کیا کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب تو ساجد کے بھی ہوش اڑ گئے۔ شگفتہ نے اسے مختصراً بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے ابو بے ہوش ناصر کو ہسپتال پہنچانے کے لیے اسے کاندھوں پر اٹھائے سیڑھیاں اترتے ہوئے گرے تھے۔ ساجد شدید بے بسی محسوس کرنے لگا۔ اسے آج اپنی مجبوری کا بری طرح احساس ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ابو کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، شگفتہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ساجد بولا، بہن، ایسا کرتے ہیں کہ باہر نکل کر چیخو پکار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ لوگ ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ پھر دونوں بہن بھائی یہ ارادہ کر کے کوٹھی سے باہر اندھیری سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ چند لوگ اکٹھے تو ہوئے، مگر جب شگفتہ نے انہیں پریشانی کی اصل وجہ بتا دی تو وہ بھی کترا کر کھسک لیے۔ اب تو یہ دونوں اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھائی، اب کیا ہوگا؟ کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، ابو بہت زخمی ہیں، شگفتہ نے رندھے ہوئے لہجے میں ساجد سے کہا۔ وہ بیچارہ نابینا کیا کرتا؟ وہ خود دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا اور وہ بولا، شگفتہ بہن، ہمیں فوراً ناصر بھائی کے ماموں شفقت کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، ان کا گھر بھی زیادہ دور نہیں۔ شگفتہ کو بھائی کی بات معقول لگی، لیکن بھائی، تم ادھر ہی رہو، میں دوڑ کر جاتی ہوں، شگفتہ نے کہا، اور پھر بھائی کے جواب دینے سے پہلے وہ شفقت کے گھر کی طرف دوڑ پڑی، جو اب اس کا سسرال تھا۔ نصف سے زائد رات کا وقت، تاریکی اور وحشت کا عالم، اس پر مستضاد یہ مصیبت، ان عوامل نے شگفتہ کو تاریک
اور ویران سڑک پر دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر وہ گرتی پڑتی شفقت کے مکان پر پہنچی اور اس کا دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد شفقت آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو بھونچکا رہ گیا۔ سامنے اس کی نو بیاتہ بہو عروسی جوڑے میں بڑے ہی برے حال میں بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ شگفتہ نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ تب اس نے اپنے قریبی دوست شمس الدین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر دونوں دوست شگفتہ کے ساتھ دوڑے دوڑے اندھیری کوٹھی پہنچے۔ شگفتہ نے اپنے اکلوتے بھانجے ناصر کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے کسی نہ کسی طرح ناصر اور تیمور کو ایک قریبی پرائیویٹ ہسپتال پہنچایا۔ شگفتہ اور ساجد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناصر اور تیمور کو فوراً ایمرجنسی آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ شگفتہ اور ساجد کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے اپنے باپ کی زندگی بچ جانے کی دعائیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف شفقت اپنے بھانجے ناصر کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کا دوست شمس الدین بار بار اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ یار شمس، میرا ایک ہی بھانجا ہے، تو دعا کر یار، سونا رب اسے حیاتی دے۔ شفقت گلوگیر لہجے میں اپنے دوست شمس الدین سے بولا، حوصلہ کر یار، اللہ ضرور ناصر بیٹے کو زندگی دے گا۔ شمس الدین نے اس سے ازراہ تشفی کہا۔ پھر ایک ناگوار سی نظر اس نے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں شگفتہ اور ساجد پر ڈالی اور اپنے دوست سے بولا، اوے شفقت، میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس منحوس لڑکی سے اپنے بھانجے کا بیاہ نہ کر، اس پر آسیب ہے، پر تو نہیں مانا۔ ہاں یار، میں نے تیری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شفقت اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا، پر یار، ناصر مانتا ہی نہیں تھا، اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ میری مان، اب بھی وقت ہے، اپنے بھانجے سے اس منحوس لڑکی کو طلاق دلوا دے، ورنہ جس طرح اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کا نہیں رکھا ہے، ایک دن یہ تجھے اور تیرے بھانجے کو بھی چاٹ جائے گی۔ شمس الدین کے بے رحم اور صفاق تبصرے پر شفقت بری طرح کانپ گیا۔ خاصی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر برآمد ہوا اور اس نے یہ اندوہناک خبر دی کہ تیمور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ناصر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شگفتہ اور ساجد کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پھر جب ایک سٹریچر پر تیمور کی لاش باہر کوریڈور میں لائی گئی تو دونوں بہن بھائی باپ کی لاش سے چمٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ناصر کی پیشانی میں پورے 12 ٹانکے لگے تھے۔ اسے وارڈ میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب ماموں اور ان کے دوست شمس الدین کو بیٹھے پایا۔ بھانجے کو ہوش میں آتا دیکھ کر شفقت اس پر جھک گیا اور ازراہ محبت اس سے دعائی انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے بیٹے، تجھے ہوش آ گیا۔ ناصر نے جب اپنی نئی نویلی دلہن شگفتہ کو وہاں نہ پایا تو بے چین ہو گیا۔ اسے اب رفتہ رفتہ یاد آنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات پر متعجب اور پریشان ہو رہا تھا کہ آخر شگفتہ نے اسے دیکھ کر مارے دہشت کے چیخ کیوں ماری تھی، اور پھر یکدم اس پر شیشے کا جگ دے مارا۔ وہ اس سے ناراض نہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا چکر اس آسیب کا تھا جس نے اس کی بیوی شگفتہ کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر والوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنی پیشانی پر درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں، جس پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ تاہم اس نے اپنے زخم کی ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماموں سے بڑی بے قراری کے ساتھ اپنی بیوی شگفتہ کے بارے میں استفسار کیا۔ ماموں، شگفتہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ شفقت نے قدرے ناگواری سے کہا، شکر کر کہ تیری جان بچ گئی، ورنہ تو اس منحوس نے تجھے مار ہی ڈالا تھا۔ مگر وہ ہے کہاں ماموں؟ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ ناصر بے قرار ہو گیا۔ اسی اثناء میں 2 پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ اس میں ایک وردی کے اعتبار سے سب انسپیکٹر نظر آتا تھا۔ شفقت نے اسے اپنے دوست شمس الدین کے مشورے پر ناصر سے کہا، بیٹے پہلے پولیس والے کو اپنا بیان لکھوا دے، پھر گھر چلتے ہیں، شگفتہ بھی وہیں ہے۔ پھر وہ سب انسپیکٹر سے بولا، انسپیکٹر صاحب آپ بیان لے لیں۔ ہاں بھائی، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ سب انسپیکٹر نے سنجیدہ لہجے میں ناصر کی طرف دیکھ کر پوچھا تو ناصر ذرا تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کی بیوی شگفتہ نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ ادھر اپنے بھانجے کو متذبذب پا کر شفقت نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بھانجے ناصر سے کہا، انسپیکٹر صاحب کو صاف صاف بتا دے، کیونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی، اس طرح ہم مزید مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ شگفتہ بیٹی کا کیا قصور؟ یہ تو سب اس آسیب کی کارستانی ہے۔ سادہ لو ناصر اپنے ماموں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے سب انسپیکٹر کو ساری بات سچ سچ بتا دی کہ کس طرح اچانک اس کی بیوی شگفتہ نے اسے زخمی کر ڈالا۔ لیکن سب انسپیکٹر، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچاری کسی آسیب کا شکار ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد ناصر نے شگفتہ کا دفاع کرنا چاہا۔
سب انسپیکٹر جس کا نام بشیر علی تھا طنزیہ لہجے میں بولا، ناصر، تمہاری بیوی پر کوئی آسیب واسیب نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ اسے اگر بہت پہلے تیمور صاحب پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تو نہ اس کی ماں مرتی اور نہ اس کا بھائی ساجد اندھا ہوتا اور نہ ہی خود تیمور صاحب ہلاک ہوتے۔ کیا انکل، کیا ہوا انہیں؟ ناصر یک لخت ہراساں لہجے میں بولا۔ شفقت اور شمس الدین نے پہلے ہی سب انسپیکٹر بشیر علی کو ساری پٹی پڑھا دی تھی، اس لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر ناصر کا بیان لینے کے بعد چلا گیا۔ بعد میں ناصر کو پتا چلا کہ تیمور کا انتقال کیسے ہوا۔ ادھر شفقت کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھانجا ناصر شگفتہ کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس سے بے اندازہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک دوسرا طریقہ نکالا۔ وہ شگفتہ کو پاگل خانے بھیجنے کی تیاری کر چکا تھا اور ناصر اس حقیقت سے لا علم تھا۔ ناصر کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، تاہم اسے ڈاکٹر نے 15 دن آرام کرنے کی تاکید کر دی تھی اور 16ویں روز ٹانکے کھلوانے کے لیے بلوایا تھا۔ شفقت اپنے بھانجے ناصر کو اندھیری کوٹھی میں لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے آیا تھا اور پھر وہ اسی وقت اندھیری کوٹھی جا پہنچا تھا۔ شگفتہ اپنے نابینا بھائی ساجد کے ساتھ واپس اندھیری کوٹھی آ گئی تھی۔ شفقت نے دونوں بہن بھائیوں سے پہلے رسماً تیمور صاحب کی اندوناک موت کا افسوس کیا، پھر سپاٹ لہجے میں شگفتہ سے بولے، بیٹی، میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ناصر نے تم سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور اب اسے اپنی ضد کی سزا مل گئی ہے۔ شکر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں مرتے مرتے بچا۔ انکل، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شگفتہ نے قدرے بیزاری سے پوچھا۔ اس وقت اس کا بھائی ساجد بھی اپنی بہن شگفتہ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ شفقت نے ہولے سے کھنکار کر فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ناصر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے بھی تلخی سے کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا۔ بہن کی بات پر ساجد نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، شگفتہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ پھر وہ شفقت سے مخاطب ہو کر بولا، انکل، آپ غلط بات مت کریں، ناصر نے میری بہن سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں دونوں کو جدا کرنے والے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ساجد کے لہجے میں تلخی عود کر آئی تھی۔ شفقت نے اس کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، تم آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ عقل کے بھی اندھے ہو۔ کیا تم اپنی پاگل اور جنونی بہن کے بارے میں نہیں جانتے، جس نے پہلے تمہاری ماں کو قتل کیا اور اب میرے بھانجے کو بھی قتل کرنے لگی تھی؟ شگفتہ کو اس کی بات پر سخت طیش آ گیا اور وہ غصیلی نظروں سے شفقت کو گھورتے ہوئے بولی، شفقت صاحب، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا تم دونوں کو۔ شفقت کو بھی غصہ آ گیا اور وہ دھمکی دینے والے انداز میں اٹھ کر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو ناصر نے سب سے پہلے اپنے ماموں سے اپنی بیوی شگفتہ کے بارے میں پوچھا۔ ماموں، شگفتہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ابھی تک؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گی، تم اسے بھول جاؤ، شفقت نے سرد لہجے میں کہا۔ ناصر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ یکدم پریشان ہو کر بولا، ماموں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شگفتہ میری بیوی ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں خود جا کر اسے لاؤں گا۔ وہ بستر سے اٹھنے لگا تو شفقت نے اسے منع کرتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، میری بات سنو پہلے، میں اسے لینے گیا تھا، اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، وہ انکار نہیں کر سکتی، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناصر روحانسا ہو کر رہ گیا۔ شفقت جانتا تھا کہ شگفتہ نے اپنے مرحوم باپ تیمور کے دباؤ میں آ کر ناصر سے شادی کی تھی، لیکن وہ اس بات پر پریشان تھا کہ اس کا کماؤ پوت بھانجا، جو اس کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، وہ کسی صورت بھی شگفتہ کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ لہٰذا اس نے بڑی مکاری سے کہا، ناصر، تو ابھی آرام کر، تیرے سر کے ٹانکے نہ کھل جائیں۔ میں دوبارہ اندھیری کوٹھی جا کر شگفتہ کو ایک بار پھر منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں ماموں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ چلی آئے گی، ناصر نے بے چینی سے کہا۔ شفقت نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا نا، تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا بجھا کر لے آؤں گا، اسے آنا پڑے گا کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ماموں کی مکاری پر ناصر نے مجبوراً چپ سادھ لی۔ شفقت تو ویسے بھی اس منحوس کوٹھی کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں جانے کے بجائے سیدھا متعلقہ تھانے جا پہنچا اور انسپیکٹر بشیر علی کے کان بھرنے لگا۔ اندھیری کوٹھی میں اب دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کی بڑی بہن فائزہ دوسرے شہر بھی آئی ہوئی تھی، وہ اپنے شوہر عثمان کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر یہ دونوں نہیں مانے تھے۔ اگرچہ اس انکار میں زیادہ دخل شگفتہ کا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن فائزہ کو ایک مرتبہ بری طرح زخمی کر چکی ہے، حتیٰ کہ اس بیچاری کی شادی بھی کٹائی میں پڑ گئی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کسی کے لیے مصیبت بنے، جبکہ ساجد بھی اپنی مصیبتوں کی ماری بہن شگفتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح شگفتہ اپنے شوہر ناصر کے پاس چلی جائے، مگر شگفتہ اپنے نابینا بھائی کو تنہا چھوڑنے پر رضامند نہ تھی۔ دونوں بہن بھائی اس وقت بہت پریشان تھے، اور پھر یتیم و بصیر ہونے کے بعد تو وہ اور بھی ہراساں سے ہو گئے تھے، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ یوں دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس شیطانی مخلوق کو نیست و نابود کرنے کا عزم صمیم کر رکھا تھا۔ ساجد، میرا خیال ہے اب ہمیں اس منحوس کوٹھی کو خیر بات کہہ کر اپنے پرانے مکان میں شفٹ ہو جانا چاہیے، شگفتہ نے کسی خیال کے تحت بھائی سے کہا۔ ساجد بھی اب انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ وہ گو مگو سے لہجے میں بولا، دل تو میرا بھی یہاں رہنے کو نہیں چاہتا شگفتہ، لیکن ابو کی نصیحت یہی تھی کہ اگر اس شیطانی مخلوق کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے تو ہمیں ادھر ہی مستقل ڈیرا جمانا ہوگا۔ کیا تم بھول گئیں ٹالی والے بابا کو؟ در حقیقت انہوں نے ہی تو ابو کو اس بات کی تلقین کی تھی۔